آئیے ہم سب مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح فدا عین التقا بدر الدجا کشف اللقا کنز العطا نہر السنن شفیع الامم صاحب جود والکرم نیر اعظم شفیع اعظم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے نبی اور آل نبی کی پیاری بارگاہ میں پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموقع ایصال ثواب مرحوم و مغفور بابو ڈاکٹر محمد توفیق خان صاحب کی ایصال ثواب کی محفل رچائی اور بسائی گئی ہے۔ ان کے والد گرامی محب العلماء والمشائخ حضرت العلامہ الشاہ مولانا محمد طفیل خان صاحب اللہ اور ان کے شہزادے عزیز شاعر اہل سنت ثنا خان حبیب کبریا بھائی محترم محمد معراج احمد خان صاحب قبلہ فیضی واحدی کہ جنہوں نے آج اس جشن پاک کو رچایا اور بسایا ہے۔ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پیاری بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے اس پیاری بزم کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے اپنے حبیب کے زلف عنبری کے وسیلے سے مولا مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات کو مولا بلند عطا فرمائے۔ رب قدیر ان کے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں معاف فرما دے اور بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظروں کے سامنے حاضر ہوں، اس کے بعد آپ کے مابین کے بعد دیگرے ہوتے رہے اور آپ حضرات سماعت کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم لوگوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت
مجدد میں تھے ماضیہ مید ملت طاہرہ، سرمایہ مفن کنز الکرامت جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت مجدد علی الاطلاق، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ امام فرماتے ہیں میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی عظیم الشان بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموقع عیسالی ثواب۔ میرے دوستو آج اسی عیسالی ثواب پر لوگوں کے کچھ ایسے نظریات ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی بولیاں ہیں۔ آج ہم جب عیسالی ثواب کی محفل کرتے ہیں، آج ہم استغفار کرتے ہیں، آج ہم صدقہ جاریہ کرتے ہیں، آج جب ہم کسی کے لیے کار خیر کرتے ہیں، کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگوں کی بولی ہے، کچھ ایسے لوگوں کے نظریے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے یہ ساری چیزیں کرنا یہ بیکار ہے، ان کی یہ بولی ہے ایسا کرنا یہ شرک و بدعت ہے، اس طریقے سے کرنا یہ ساری چیزیں ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے نسلی ذہن رکھنے والوں، اے فضول باتیں کرنے والوں، آج عیسالی ثواب کی محفل رچائی گئی ہے۔ عیسالی ثواب کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ہم عیسالی ثواب کی محفل میں کیا کرتے ہیں؟ اسی کے لیے کار خیر کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آج تمہاری نظر میں یہ چیزیں نہیں آتی ہے، تمہاری نظر کے سامنے یہ باتیں فضول آتی ہیں، تمہاری یہ بکواس نظر آتی ہے باتیں، لیکن سنو اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، رب کا فرمان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی لارے کتاب قرآن پریز میں رب فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الاخوانین الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے میرے مولا تو مجھے بخش دے، اور مجھ سے پہلے ایمان لانے والے میرے ان بھائیوں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، بہت بہت اللہ فرماتا ہے اپنی لارد کتاب قرآن بلیغ میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے میرے مولا مجھے بخش دے۔ اب ذرا سوچیں اس آیت مبارکہ سے ہمیں دلیل ملی ہے، ہمیں ثبوت ملا ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ اپنی لارد کتاب قرآن بلیغ میں فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے میرے مولا مجھے بخش دے۔ زندہ انسان زندگی میں اپنے بخشش کے لیے دعا کر سکتا ہے اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر سکتا ہے جو اس سے پہلے ایمان لانے والے اس کے بھائی انتقال کر گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا ہمیں یہ دلیل ملی ہے ہم اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کر ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سالی ثواب کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میں یہی تو کہتے ہیں میرے مولا ہمیں بخش دے، میرے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان لے کر کے آئے۔ ہم اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور سنو پیارے، جب کوئی انسان کسی کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرتا ہے، کسی کے لیے ایصالی ثواب کرتا ہے، کسی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم ایصالی ثواب کرتے ہیں، ہم صدقہ جاریہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم کار خیر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کے نام سے کرتے ہیں اسے بھی ثواب ملتا ہے، جس کے لیے کرتے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کی بھولی ہے میاں، کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، کچھ لوگوں کی یہ نظریہ ہے یہ ساری چیزیں بیکار ہے، یہ ساری چیزیں فضول ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑ کے مثل ہوں گی، اللہ اکبر، وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، میری یہ نیکیاں پہاڑ کی طرح ہیں، میری یہ نیکیاں پہاڑ کے مثل ہیں۔ رب کی پیاری بارگاہ ہمیں عرض کرے گا رب قدیر یہ دنیا میں ہمارے نیک اعمال ایسے نہیں تھے، میرے مولا ہم نے دنیا میں ایسی کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں، اجازت کی وجہ سے آج ہماری یہ نیکیاں پہاڑ کے مثل نظر آ رہی ہیں، آج یہ پہاڑ کی طرح نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھنا پیارے میرے دوستو، جب کوئی انسان کرتا ہے قسم خدا کی ایصالی ثواب کرتا ہے، صدقہ جاریہ کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، تو اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، رب کی پیاری بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا یہ میری نیکیاں ایسی کہاں سے ہوئی، میرے مولا یہ میری نیکیاں پہاڑ کی طرح کہاں سے، میرے مولا ہم نے دنیا میں نیک اعمال نہیں ایسے کیے تھے، میری نیکیاں ایسی نہیں تھی، میں نے نیک کام ایسے نہیں کیے تھے۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے سن لے، دنیا میں تو نے صالح اولاد چھوڑ رکھا تھا، تیرا نیک بیٹا تھا، تیرے مرنے کے بعد میں وہی تیرا نیک بیٹا تیرے لیے ایصالی ثواب کرتا رہا، وہی تیرا نیک بیٹا تیرے لیے کار خیر کرتا رہا، وہی تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا۔ پتہ
بھی ثواب ملتا ہے اور جس کے لیے کرتا ہے اسے بھی ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کے لیے کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اب میرے دوستو، آج ہم اور آپ ایصالی ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مرحوم و مغفور ڈاکٹر محمد توصیف کے لیے آپ حضرات جب تک بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں اور اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ آج صاحب خانہ نے ایصالی ثواب کی محفل رچائی ہے۔ مولا جس کے نام سے ایصالی ثواب کی محفل رچائی ہے، میرے مولا یہ سارے ورد، یہ کار خیر میں مرحوم کو ایصال کرتا ہوں۔ قسم خدا کی سبحان اللہ آپ کہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، الحمدللہ آپ کہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، ماشاءاللہ آپ کہیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور دل میں جو نیت آپ نے کی ہے مرحوم کے ایصال کے لیے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مرحوم کی بخشش فرما، مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایصالی ثواب کی محفل کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مرحومین تک پہنچتی ہیں۔ بس ایک اور حدیث شریف سن لے، میرا وقت بھی ہو رہا، ایک اور حدیث شریف سن لے کہ ہم جو کرتے ہیں صدقہ جاریہ ایصالی ثواب الحمدللہ یہ ہمارے مردوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، جب کوئی انسان اپنے مردے کے نام سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا، اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور جنت میں نورانی تشت کو لے لو، نورانی تشت کو لے لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں جاتے نورانی تشت کو لیتے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل اس نورانی تشت میں میرے فلاں بندے نے فلاں کے نام سے صدقہ کیا ہے، اے جبریل اس کے صدقے کو اس نورانی تشت میں رکھ لو۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب فرماتا ہے جبریل جنت چلے جاؤ اور جنت میں جانے کے بعد میں نورانی تشت لے لو، نورانی تشت میں اس کے صدقے کو رکھ لو، اس کے صدقے کو رکھنے کے بعد میں جس کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے، جس کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ اس کی قبر پر چلے جاؤ۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے حدیث پاک وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس کے صدقے کو لیتے ہیں تشت میں، اور لینے کے بعد میں جس کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر اس کے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور پہنچنے کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قبر کے مخلوق آج دیکھ تیرے گھر والوں نے تیرے نام سے صدقہ کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مردہ جب سنتا ہے میرے گھر والوں نے میرے نام سے صدقہ کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی قبر سے مسکراتا ہوا کھڑا ہو جاتا، اٹھ جاتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ اپنی قبر سے مسکراتا ہوا اٹھتا ہے۔ کیوں پیارے؟
اس لیے اٹھتا ہے کہ آج میرے گھر والوں نے میرے نام سے صدقہ کیا ہے، میرے گھر والوں نے میرے نام سے صدقہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لیکن اور دیگر قبر والے ہوتے، آقا فرماتے ہیں لیکن وہ غمگین رہتے ہیں، وہ غمگین رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کاش میرے گھر والے بھی میرے نام سے صدقہ کرتے، کاش میرے گھر والے بھی صدقہ کرتے، کاش میرے گھر والے بھی میرے لیے ایصالی ثواب کرتے، کاش میرے گھر والے بھی میرے لیے دعائیں مغفرت کرتے، میرے لیے استغفار کرتے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے، ہمیں یہ دلیل ملی ہے، ہمیں یہ ثبوت مل گیا ہے کہ جب ہم کسی کے نام سے صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ اس مردے تک پہنچایا جاتا ہے، اس مردے تک پہنچایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج ایصالی ثواب کی محفل کی گئی ہے، صدقہ جاریہ کیا گیا ہے، دعائیں خیر کی جائے گی اور کیا بھی گیا ہے، استغفار کی دعائیں کی جائے گی، کیے بھی گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پیاری بارگاہ میں ہم خوب جی بھر کے آج اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص آج مرحوم و مغفور بھائی توفیق کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کی دعا کریں کہ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس مبارک مہینے کے صدقے میں مولا ان کی بخشش و مغفرت، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ میرے دوستو، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آخری بات ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، ہمیشہ مرحومین کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کیوں؟ اگر آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل بھی ہمارے لیے دعا کی جائے گی، آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل بھی ہمارے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین بھائیوں کو یاد کریں اور اپنے زندہ مسلمان بھائیوں کو، مومن بھائیوں کے لیے ہم ان کے عمر میں بھی برکت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔